شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ اذان محترم، مسلسل ماہ رمضان المبارک کی مختصر دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 13ویں روز کی دعا مولا امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار ووفقنی فیہ للتقی وصحبت الابرار بعونکا یا قرۃ عین المساکین۔ اے پروردگار، مجھے طاہر کر دے، پاک کر دے، من الدنس والاقذار۔ دنس کہا جاتا ہے گندگی کو، آلودگی کو، اور اقذار کثافت کو کہا جاتا ہے، مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنس ظاہری اور باطنی نجاست و گندگی اور آلودگی دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اقذار جو ہے وہ صرف اور صرف ظاہری آلودگی کے لیے اور گندگی کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور دنس وہی ہے کہ جس کے اندر نسب کی بھی آلودگی آ جاتی ہے۔ تو پروردگار مجھے طاہر رکھ، پاک رکھ دنس اور اقذار سے، ظاہری و باطنی ہر قسم کی آلودگی سے، وصبرنی فیہ، اور مجھے صبر عطا کر دے کہ میں تیری قضاء و قدر پر، کائنات کی جو تو نے قضاء و قدر رکھی ہے اور جو تو نے خلق کیا ہے، اس کی جو تو نے قضاء و قدر رکھی ہے، اس میں میں راضی رہوں۔ ووفقنی فیہ، اور مجھے توفیق عطا فرما دے اس دن میں، للتقی وصحبت الابرار، ایک تقوی کی مجھے توفیق عنایت فرما دے اس دن میں، اور دوسرا صحبت ابرار، اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت مجھے عنایت فرما۔ یہ آج دوسری مرتبہ آیا، پچھلے دنوں 3-4 دن پہلے کی جو دعا ہے اس میں بھی ابرار کی صحبت اور نیک لوگوں کی صحبت کا سوال کیا گیا ہے پروردگار عالم سے اس دن کی دعا کے اندر، اور آج بھی یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تقوی بھی عنایت فرما، اور تقوی کے ساتھ ساتھ مجھے نیک لوگوں کی صحبت بھی عنایت فرما، بعونک، اپنی مدد سے، یا قرۃ عین المساکین، اے مساکین کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب یہ ملتا ہے روایت میں کہ من دعا بہ اعطی بکل حجر ومدر حسنۃ ودرجۃ فی الجنہ، کہ جو شخص 13ویں دن ماہ رمضان کی اس دعا کو تلاوت کرے گا تو اسے ہر حجر، دنیا میں جتنے پتھر ہیں اور جتنے کنکر ہیں، ہر پتھر، ہر کنکر یا ڈیلا کے مقدار میں اسے نیکی عطا کی جائے گی، نیکی بھی عطا کی جائے گی، اور اس کے درجے کے اندر جنت میں اضافہ بھی کیا جائے گا، اور اسے رفعت بھی بخشی جائے گی، اور بلندی بھی عطا کی جائے گی، یعنی اس کی پروموشن ہوگی، جنت کے اندر جو درجات ہیں اس کے اندر اس کی پروموشن ہوگی، اور ہر حجر اور ہر مدر، یعنی ہر پتھر اور ہر کنکر کے عوض میں اس کو کی عدد کے برابر اس کو اچھائی اور نیکیاں اور حسنات اس کے نامہ اعمال میں شامل کی جائیں گی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم، اب ماہ مبارک کا چاند دیکھ کر جو دعا سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اس دعا کا یہ جملہ ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر، پروردگار میں تجھے اس مہینے کی بہترین چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر ھذا الشہر، اس مہینے کی جو بہترین چیزیں ہو سکتی ہیں نا وہ مجھے عطا کر، وفتحہ، اور جو اس کے اندر کشادگی ہے، ونورہ، اور اس مہینے کا نور، ونصرہ، اور اس میں مدد، وبرکتہ، اور اس مہینے کی مدد کی برکت، وطہورہ، اور اس مہینے کی طہارت، ورزقہ، اور جو اس کے اندر رزق ملنا ہے اس دن کا اور اس مہینے کا وہ مجھے عطا فرما دے۔ لہٰذا چاند دیکھ کر سرکار امیر کائنات علیہ السلام ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر ہی اپنے لیے طہارت کا سوال کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو مرکز تطہیر ہیں، تو یہ ان کے لیے، ہمارے لیے کہ
کہ وہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اپنی طہارت کے لیے رب ذوالجلال کے سامنے سوال کرو اور ہاتھوں کو پھیلاؤ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر کہ اللہم انی اسألک خیر ھذا الشہر و فتحہ و نورہ و نصرہ و برکتہ و طہورہ و رزقہ. اب جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنس جو ہے وہ ظاہری اور باطنی دونوں ہی طرح کی نجاستوں اور گندگی اور آلودگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اقذار جو ہے، اقذار زال سے ہے، زال دال زال، تو اقذار جو ہے وہ ظاہری فقط گندگی اور آلودگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ظاہری ہے. جو باطنی اور ظاہری دونوں کو شامل کرتا ہے وہ لفظ ہے دنس کا. اور رجس جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ عام ہے کہ ہر طرح کسی بھی قسم کی برائی جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے رجس کے اندر. وَوَفِّقْنِي وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَى کائنات الاقدار. پروردگارا میں تیری قضاء و قدر پر صبر کروں. روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز، کسی بھی کام کے اعتبار سے کہ جو ایسا ہے کہ جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ یوں نہیں یوں ہو جائے، اگر وہ شخص اس کام پر جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے اس پہ خاموش رہے اور صبر کرے، تو بالآخر پروردگار عالم اس کام کے نتیجے کو وہی بنا دے گا کہ جو اس کے مرضی کا نتیجہ ہے. چاہے وہ عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کبھی کبھار تم کسی ایسی چیز کو چاہتے ہو کہ جو تمہارے لیے شر ہے، اور کبھی تم ایسی چیز سے کتراتے ہو اور کراہت رکھتے ہو جو تمہارے لیے خیر ہے. تو عین ممکن ہے کہ اگر میں اور آپ کسی چیز کو ایسے کہ جس کو پسند نہیں کرتے لیکن رب ذوالجلال نے وہ ہمارے لیے رکھی، اگر اس پر صبر کرے گا انسان تو اس کا عوض یہ ہوگا کہ نتیجہ وہی نکلے گا کہ جو وہ چاہ رہا تھا. وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ. تقا، تقوی. مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لے اہل تقوی، اہل تقوی کے لیے علامات یعرفون بہا. اہل تقوی کے لیے کچھ نشانیاں اور علامتیں ہیں، ان علامتوں کے ذریعے سے اہل تقوی کو پہچانا جاتا ہے. اہل تقوی کو کچھ نشانیوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ نمبر 1، وہ سچ بولتے ہیں. تقوی والے لوگ، اہل تقوی متقی لوگ، ان کی کچھ نشانیاں ہیں. مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے. سچ بولتے ہیں. نمبر 2، امانت دار ہوتے ہیں. نمبر 3، اپنے عہد و پیمان کے وفادار ہوتے ہیں. نمبر 4، فخر و مباحات بہت ہی کم کرتے ہیں. ارے تمہیں پتہ ہے یہ میں نے کیا ہے، اسے میں نے پڑھایا ہے، میں اس کا استاد ہوں، میں نے سکھایا ہے. فخر و مباحات کم کرتے ہیں. بخیل نہیں ہوتے. نمبر 6، صلہ رحم کرتے ہیں. اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرتے ہیں، ان سے قطع تعلق کی نہیں کرتے، ان سے تعلق استوار رکھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جہاں پر انہیں ضرورت ہو. ضعیفوں پر، کمزوروں پر رحم کرتے ہیں. بزرگوں پر، بوڑھوں پر، ضعیفوں پر رحم کرتے ہیں. خواتین سے کم ملتے ہیں، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے نامحرم خواتین سے کم ملتے ہیں، بیجا ان سے گفتگو کم کرتے ہیں. جو کہ روایتوں کے مطابق جو نامحرم خواتین سے زیادہ بات چیت کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے. نیک اور اچھے کاموں کی ترویج کرتے ہیں، اچھا اور بہترین اخلاق رکھتے ہیں، اور ایسے علم کو سیکھتے ہیں جو ان کو پروردگار عالم سے قریب کر دیا کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے جنت کو پلٹنے کی جگہ قرار دیا ہے. اب یہ مولا کائنات علیہ السلام، یہ تو 11 وہ نشانیاں ہیں کہ جو متقی کی نشانیاں ہیں، لیکن خطبہ حمام سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا کہ جو معروف ہے خطبۃ المتقین کے نام سے، اور حمام مولا کا ایک صحابی کے جس نے آ کر سوال کیا تھا اور مولا کائنات علیہ السلام متقی کی نشانیاں اس کو بتاتے رہے، اور وہ ایک پورا واقعہ ہے، پورا خطبہ ہے اس کے اندر، وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس کے بعد کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ پروردگار مجھے صاحبان تقوی میں سے بھی قرار دے اور مجھے اچھے لوگوں کی، ابرار نیک لوگوں کی صحبت عطا کر، تاکہ میں نیکیاں انجام دے سکوں، تاکہ میں
غلط عادتوں میں نہ پڑ جاؤں، تاکہ میں تیری بارگاہ سے، تیرے حضور سے دور نہ ہو جاؤں، تاکہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دور نہ ہو جاؤں۔ وہ لوگ ابرار میں سے نہیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضائل میں شک پیدا کرتے ہیں، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اعضاء پر بیجا اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ افراد ابرار میں سے نہیں ہیں کہ جو فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بیان کرنے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ ابرار میں سے نہیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے روکتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے سے روکتے ہیں۔ بعونکا، اپنی مدد سے اے مساکین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی مدد سے، اپنی حول و قوت سے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔